بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز دوستو، جب کوئی بندہ کسی کام کے لیے بار بار کوششیں کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور تب بار بار کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں اور بندہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں رہتا، تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سے کام پیش آتے ہیں جو ہمیں ناممکن اور مشکل لگتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں ہی ایسا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ عمل کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں اس بندے کے لیے جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے، تو اللہ پاک اس کی تمام حاجت پوری کر دیتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ خود یہ عمل آج سے شروع کر لیں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، کوئی ان پڑھ مومن بھائی بہن اس کو آسانی سے کر لیں گے۔ ویسے بھی ہم ہر عمل اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ انسان بھی آسانی سے سمجھے اور عمل کر سکے۔ تو آج کا یہ عمل ایک نماز صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نوافل نماز کا عمل ہے۔ یہ ایک بہت ہی جلالی نماز ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تو کیوں تھر تھرا رہا ہے، تو جواب میں یہ عرش کہتا ہے، اے اللہ، تیرا فلاں فلاں بندہ یہ نماز کے ذریعے تجھ سے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، تو اسے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو اس نماز کا حوالہ بھی پیش کروں گا کہ یہ نماز کس کتاب سے ثابت ہے، کہ آپ پہلے اس نماز کا طریقہ اپنے پاس لکھ کر رکھ لے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نماز کے بارے میں ضرور بتائے۔ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ اگر اس نماز کو کسی جنگل میں ادا کی جائے تو وہ جنگل بھی آپ کے تابع ہو جائے گا، یعنی جنگل میں رہنے والے جانور بھی آپ کا بال باںکا نہیں کر سکتے۔ ایسی روحانی طاقت پوشیدہ ہے اس نماز میں۔ اب اس نماز کے ذریعے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی مشکلیں، حاجت اور مرادیں پوری کی جاتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس نماز کو ادا کی ہے اور سینکڑوں بار آزمائی گئی ہے۔ بھلے ہی آپ کو آپ کی حاجت ناممکن لگے، لیکن یہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے حوالے سپرد کر دے۔ ویسے اس نماز کو بزرگان دین نے صرف 1 رات یا 3 راتیں ادا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم گناہ گار بندے ہیں، ہمارے پاس ان بزرگان دین جیسا ایمان اور تقوی نہیں ہے، اس لیے اس نماز کو لگاتار 7 دن ادا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں میں آپ کا کام بن جائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے خلوص دل کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنی ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو جو ناممکن لگ رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا۔ آپ خود بخود حیران رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ بھی اس نماز کو ادا کرنے والے ہیں اور آپ نے عمل کی کامیابی کے لیے دعا وہ ہے، تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا، یا تو صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اس نماز کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ تو یہ 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز 2 رکعت میں ادا کرنی ہے، ایک ساتھ 4 رکعت میں ادا نہیں کرنی۔ آپ کو جو بھی مشکل ناممکن حاجت ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں، میں یا نیت کرتی ہوں، میں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت
نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 31 مرتبہ یعنی 31 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سجدہ اور اتحیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز ادا کر لینی ہے۔ اب آپ کو پھر سے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت نماز کی نیت کرنی ہے جیسے آپ نے پہلے کی تھی۔ اب یہ دوسری 2 رکعت نوافل نماز کی پہلی رکعت سے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ یعنی 31 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر رکوع سجدہ اور اتحیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب اس طرح آپ کو یہ 4 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کر لینی ہے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بنا 51 مرتبہ یعنی 51 ٹائمز نماز والا درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر یہ درود پاک کسی کو زبانی یاد نہ ہو تو کسی پنسورا میں دیکھ کر پڑھ لے، اور پھر فوراً سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ یا اللہ یا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب سجدے میں یا اللہ دل کی گہرائی کے ساتھ پڑھنا ہے، جیسے آپ اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کر رہے ہیں، اور پھر چاہے تو سجدے میں سر رکھ کر یا تو بیٹھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر آپ کو جو بھی دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگے، لیکن صرف ایک حاجت کے لیے ہی دعا مانگنی ہے۔ کم سے کم 5 سے 10 منٹ تک لازمی دعا مانگنی ہے، ہو سکے تو رو رو کر دعا مانگے۔ اب آپ کی یہ دعا اتنی طاقتور ہوگی جو اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ تو اگر آپ نے اس طرح یہ نماز کا عمل کر لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ اسی وقت آپ کی یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ یہ گارنٹیڈ جلالی نماز کا عمل ہے، یہ کوئی ایسا ویسا عام وظیفہ نہیں ہے، بہت ہی پاورفل تاثیر والا عمل ہے۔ تو ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، آپ اس نماز کا طریقہ اپنے پاس لکھ کر رکھیں، آپ کو پوری زندگی میں بہت کام آنے والا ہے، کیونکہ زندگی میں کب اور کیا حالات پیش آ جائیں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور یہ نماز تو رات کی تنہائی میں عشاء کی نماز کے بعد یا تو پھر سب سے افضل وقت تہجد کا ہے۔ ہو سکے تو اس نماز کو تہجد میں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اب اس نماز کا حوالہ یہ ہے، یہ نماز کتاب مخزن انبیاء زندہ کرامات صفحہ 31 پر موجود ہے، اور یہ نماز بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ اس لیے آپ کو جب بھی کچھ چاہے، آپ صرف حاجت اور مراد ہی نہیں، رزق، دولت، عزت، شہرت، سرکاری نوکری، نیک اولاد، دکان، مکان، گھر، میاں بیوی کے مسائل، شادی یا شادی کے رشتوں کے لیے کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، یا چاہے دنیا کا کوئی بھی جائز مسئلہ ہو، آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کی کوئی مجبوری ہے کہ رات میں یہ نماز ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس کو دن میں کسی بھی نماز کے بعد اکیلے تنہائی میں ادا کر لینا، اور یہ عمل کرتے وقت جب تک عمل مکمل نہیں ہوتا تب تک کسی سے بات چیت نہیں کرنی، اور جیسا کہا گیا ویسے ہی عمل کر لینا ہے۔ کم سے کم 3 دن یا تو پھر 7 دن یہ نماز ادا کر لینی ہے، اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینی ہے۔ یہ آپ کو ان 7 دنوں میں یا تو
پھر کچھ ہی دنوں میں یہ ضرور عطا کر دے گا۔ تو آج کا یہ عمل ایک نماز صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نوافل نماز کا عمل ہے۔ یہ ایک بہت ہی جلالی نماز ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش اور فرشتے بھی اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں اس بندے کے لیے۔ لیکن اس نماز کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی پابندی بھی بنائے رکھنی ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک خدا حافظ۔